کبھی کبھی میں حدیث پہ غور کرتا ہوں، اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو دوہری اذان کون دیتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو تہجد کے وقت اذان کون دیتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے اقار اقامت رب کی زمین پہ کون کہتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے اونچی جنازہ پڑھنے والی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے ہاتھ سینے پر کون باندھتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے پگڑی پر مسح کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے جرابوں پر مسح کی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو بارش میں اللہ صلو فی الرحال کون کہتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو بارش میں مغرب و عشاء کو زور و عصر کو اکٹھا کون پڑھتا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، جامع و ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں پہ تقسیم ہو جائے، تہتروں میں سے 72 جہنم میں جائیں، صرف ایک گروہ جنت میں جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروہ کون سا ہے؟ اس کی کوئی علامت یا نشانی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ان سارے گروہوں میں سے جو گروہ جس چیز پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس پر قائم ہوگا، وہ جماعت وہ گروہ حق پر ہو۔ دوسری حدیث صحیح البخاری میں نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے، اس کی کوئی مخالفت کرنے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ ہمیشہ دلائل کے ذریعے غالب رہے۔ اس حدیث کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث جس طرح عام ملک میں مروجہ گروہ فرقے ہیں اس طرح کا فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت ہے۔ اللہ کی زمین پر یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کی آواز قیامت سے پہلے پہلے ہر گھر میں پہنچانی، اس کا وعدہ ہے۔ آپ کی حدیث ہے
کہ کوئی کچا اور پکا مکان ایسا نہیں رہے گا جس میں دین حق کی آواز نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس نے دین ہر گھر میں پہنچانا ہے، اور اس دین کو پہنچانے کے لیے جس گروہ کا انتخاب ہوا ہے وہ گروہ اہل الحدیث کا ہے۔ کیوں؟ کہ جس چیز پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اصحاب رسول تھے، آج تک ہم اسی پر قائم ہیں۔ ہم فرقہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کو دو حصوں میں سمجھی اور پڑھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ فرقوں میں نہ بٹنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ فرقوں میں بٹنا حرام ہے اور اللہ کی رسی کو پکڑنا فرض ہے، اور جو رسی کو پکڑ لے وہ فرقہ نہیں ہے۔ تو یہ رسی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ رسی دین اسلام ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں، جو اس عروۃ الوثقیٰ کو، اس مضبوط کڑے کو، اس رسی کو پکڑ لے، لن فصام لہا، یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ ایسی قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر اٹھا لے گا، اور اس کا انجام جنت ہے۔ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے، ہمارا ہاتھ اللہ کی رسی پر ہے، کتاب و سنت پر ہے، وہی رسی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن اس زمین پر اللہ کی رسی سے مراد کیا تھا؟ جس دن یہ آیت نازل ہوئی حضور نے پڑھی صحابہ کرام کے سامنے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس دن اللہ کی رسی کے اندر فقہ حنفی، شافعی و مالکی حنبلی نہیں تھی۔ جو اس رسی کو پکڑے جس کا سرا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، وہ فرقہ نہیں ہے۔ ہم وہ فرقہ نہیں ہے، ہم جماعت۔ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کی نشانی ہے، ہم اللہ کی زمین پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، ہم اللہ کی زمین پر لوگوں کو خالص کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح البخاری میں ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نہیں پتا سبحان اللہ، یہ سارے سمجھ رہے ہو نا؟ ماشاءاللہ۔ مولانا اسماعیل عتیق صاحب تشریف نہیں لے آئے، میں آ گیا تو سمجھو کہ کلو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی آ گئے۔ اللہ انہوں دی حفاظت فرمائے، آمین کہو ماشاءاللہ۔ کوئی ہاں پریشان نہ ہو، دعا کرو اللہ انہوں دی حفاظت فرمائے، خیر خیریت نہ رکھے۔ اللہ انجھے لکھے آئی جدوں اسی نہ سے جمعے ادوں دا لکھے آئی، بس اسماعیل عتیق صاحب نے اس دن 11 تاریخ بھی چک کوئی نہیں جانا، جدوں اللہ لکھے آئے تقدیر ظاہر ہو گئی۔ ہن تقدیر تے ایمان رکھو، تو کوشش پہلے ہوندی ہے، تسا وقت لے آئے، انہاں وقت دیتا ہے، تسا کوشش کی تھی بلان دی، ہن تقدیر ظاہر ہو گئی کہ اس ایویں لکھے آئی۔ جدوں اس لکھے آئی تے تقدیر دے خیر و شر پر ایمان ہے اہل حدیث کا، ساڈا ایمان ہے اللہ ایویں لکھے آئی۔ کیوں کہ لکھیا جو انجاز اسی کی کر سکتے؟ ہن تقدیر ظاہر ہو گئی، ہن تقدیر پہ ایمان، ہن ناراضگی نہیں، ہن تقدیر پر ایمان۔ ایمان کا تقاضا ہے اب خاموش رہے، ایویں لکھے آئی، انجا آکھو با اللہ ایویں لکھے آئی، انشاءاللہ اللہ تھوڑا اگلی باری چنگا لکھیا ہوئے، اگلی باری آ جیسے۔ ناراض نہ ہویا کرو، ناراضگی اچھے ہو جاؤ، ناراضگی تو اتلے درجے چلے جاؤ۔ 120 والے بڑے کھلے دل والے لوگ ہیں، ہاں اتھے پہنچ جاؤ جتھے ناراضگیاں پلہ نہیں، اونچے درجے پہنچ جاؤ۔ جڑا آ جائے سبحان اللہ، جڑا نہ ہے 5 باری سبحان اللہ۔ ہاں ناراض نہ ہویا کرو۔ غور فرمائی جو بات میں بیان کرنا چاہوں، نبی علیہ السلام تشریف فرما، ایک شخص عرابی دیہاتی حضور کے زمانے پنڈ بستی والے نے اپنا نمائندہ ترجمان بنا کے بھیجا
کہ جاؤ جا کے مدینہ میں مصطفیٰ کو ملو اور سارا دین سیکھ کے اور پوچھ کے آؤ اور واپس آ کے ہمیں بتلاؤ۔ یہ شخص آیا، سواری سے اترا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، صحابہ کرام حضور کے آس پاس بیٹھے، کہنے لگا لوگوں، اے مدینے والو، تم میں سے وہ کون ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ صحابہ کرام کا انداز دیکھی بتانے کا، فرمانے لگے اے آنے والے پوچھنے والے، اس پورے اجتماع میں، اس پوری محفل مجلس پہ نظر دوڑا، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے نظر دوڑائی، گویڑ لگایا، حضور تک پہنچ گیا، کہنے لگے اگر حسن پہ فیصلہ ہونا ہے تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں علاقے سے، پنڈ سے، بستی سے آیا، مجھے نہیں پتا بڑی ہستی اور شخصیات سے باتیں کیسے کرتے ہیں، سوال کیسے کرتے ہیں، میں اگر اپنے خاص سادے لہجے میں سوال کر لوں، کوئی بات ترش سخت بھی ہو جائے تو ناراض تو نہیں ہوگا؟ محبوب نے فرمایا جو بھی ہم سے پوچھے اس سے ہم ناراض نہیں ہوتے، جو بھی ہم سے پوچھے ہم اس سے، جو بھی ہم سے پوچھے، آج تک ہم اس سنت پر قائم ہے، جڑا ساڑھے کو پوچھے اسی اس سے کدے ناراض نہیں ہوئے۔ ہم سے پوچھو تو صحیح، سوال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، ہمارا کام ہے بتلانا کتاب و سنت کے بارے اندر اس کا پیغام، اس کا حکم، شریعت کا کیا ہے۔ فرما پوچھی، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انو اللہ نے واقعی نبی بنایا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اس بات تے قسم دے سکتے ہو؟ جی۔ آپ نے فرمایا انہوں ذات دی قسم ہے جہد ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، جنہوں اسمان و زمین بنائے نے، اس ذات دی قسم ہے اللہ نے من نبی بنایا۔ کہنے لگا پھر کلمہ پڑھو، حال مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلامی داخل ہوا۔ کہنے لگا تو اڈے اسلام دین شریعت اس کلمہ پاک تو علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہاں 5 وقت نماز۔ کہنے لگا کچھ اور؟ فرمایا اگر مال نصاب نو پہنچے تو زکوٰۃ۔ کہنے لگا کچھ اور؟ فرمایا ماہ رمضان کے روزے۔ کہنے لگا کچھ اور؟ فرمایا حج۔ کہنے لگا اس کے علاوہ؟ فرمایا یہی میرا دین ہے، یہی میرا دین ہے۔ کہنے لگا بس یہی دین ہے؟ یہی دین ہے۔ نماز سیکھی، زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، پوچھا ماہ رمضان کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، آپ نے فرمایا یہی میرا دین ہے، یہی میرا اسلام ہے، یہی میری دعوت۔ کہنے لگا میں پھر جا رہا ہوں واپس۔ یہ اٹھا اور حضور کے پاس کھڑے کھڑے کہنے لگا واللہ لا عزیت ولا ھذا ولا انقص، اے اللہ کے رسول مجھے اللہ کی قسم ہے نہ دین میں آج جو کچھ سنا ہے آپ سے، نہ اس پہ زیادتی کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا، جو کچھ دین آپ سے سنا ہے اس پہ جا کے عمل کروں گا، یہی اپنی قوم کو دعوت دوں گا۔ اٹھا واپس جا رہا ہے، قسم اٹھا کے حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو، اگر یہ قائم رہا تو یہ جنت میں داخل ہو گیا، اگر یہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اٹھا بار سواری پہ چڑھا، سواری کا پاؤں پھسلا، یہ گرا اور گر کے یہ فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچی، آپ تشریف لے آئے، اس کی میت کے پاس زمین پہ گرا پڑا ہے، قریب سواری کھڑی ہے، آپ نے اس کے چہرے کو، سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور اس کے ہونٹوں کو چوم کے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھو۔ اس نے نماز ابھی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، کوئی دینی رکن جو ہے اس پہ عمل نہیں کر پایا، صرف کلمہ اسلام پڑھا ہے۔ کس بنیاد پہ یہ جنت میں جا رہا ہے؟ ایک کلمہ اسلام، کلمہ طیبہ، توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، ساتھ یہ جملہ واللہ اے اللہ محبوب اللہ کی قسم نہ دین میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، جو یہ کلمہ کہے وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے کہ میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ میں سارے علماء کو، پوری علماء کو، پوری عوام الناس کو یہاں چوک پہ بیٹھ کے گواہ بناتا ہوں، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے 1450 سال گزر گئے، آج تک ہم نے نہ دین میں کمی کی ہے نہ ہم نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ آج
آج تک ہم اس دین پر قائم ہیں جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. ہم نے دین میں اضافہ نہیں کیا, ہم نے دین میں کمی نہیں کی, اسی دین پر قائم ہے. پورے اجتماع کو اسے کھلی دعوت ہے. اگر آج تک ہم نے کسی عمل میں اضافہ کیا ہو, کوئی نیا عمل دین میں داخل کیا ہو, کوئی دعا, کوئی ورد, کوئی وظیفہ, کوئی عمل جو حضور کے زمانے میں نہ ہوتا ہو اور آج ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہوں, کوئی ایک عمل, کوئی ایک عمل, کوئی ایک فعل, کوئی ایک ایسا کام جو حضور نے نہ کیا ہو, صحابہ کرام نے نہ کیا ہو اور آج ہم کر رہے ہوں, اس کی نشاندہی کیجیے. یا حضور سے ثابت کریں گے یا بھی چھوڑنے کا اعلان کریں گے. ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نہ دین میں کمی کی ہے اور نہ ہی ہم نے دین میں اضافہ کی ہے. ہم فرقہ نہیں ہے, ہم جماعت ہیں. ہم اعتصام بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو تھام کے کھڑے ہیں. اس رسی جس کا ایک سرا رسول اللہ کے ہاتھ میں, دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں, ہم نے اس کڑے کو پکڑا ہوا ہے اور ہمیں یقین ہے ہم نہ نیا دھاگا ساتھ باندھیں گے نہ اس سے کوئی دھاگا ٹوٹنے دیں گے. اس رسی پر قائم ہے, اس اصل پر قائم ہے, اس دین پر قائم ہے, وحی پر قائم ہے, اتباع رسالت پر قائم ہے, اطاعت رسول پر قائم ہے. ہمارے مطاع, ہمارے مقتدا, ہمارے پیشوا, ہمارے مرشد, ہمارے دنیا آخرت کے امام ایک ہی ہے اور وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہماری کانفرنس کا عنوان سیرت امام اہل حدیث ہے. ہمارا امام اہل حدیث کا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے آج کی بات نہیں, کتنے سو سال پہلے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں جو آیت مبارکہ اس وقت میں پڑھی ہے, اس کے نیچے اس کی تفسیر میں یہ لکھا تھا یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کا دن ہوگا, ہر گروہ کو اس کے نام, امام کے نام سے بلایا جائے گا. ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر گروہ کو, ہر بندے کو اس کے اپنے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا, لیکن بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ہر گروہ کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا. اگر یہ معنی حق و درست ہے تو پھر سن لیجیے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کی بات نہیں, کتنے سو سال پہلے کی بات ہے اور لفظ اہل حدیث کے ساتھ ہے. لوگ وہ سنے جو لفظ اہل حدیث سے چڑھتے ہیں, وہ لوگ سنے جو لفظ اہل حدیث سے گھبراتے ہیں, وہ لوگ سنے جو لفظ اہل حدیث سے پریشان ہوتے ہیں, وہ سنے جو کہتے ہیں لفظ اہل حدیث دعوت دین میں رکاوٹ ہے. جماعت کے نام کے اندر لفظ اہل حدیث نہ ہو, مسجد کے نام کے اندر لفظ اہل حدیث نہ ہو, کتاب کے اندر لفظ اہل حدیث نہ ہو, تو میں پوچھتا ہوں پھر ہوگا کیا؟ کہتے ہیں لوگ زیادہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے, اہل حدیث ہو جائے گے. میں پوچھتا ہوں جب اہل حدیث ہی کرنا ہے پھر جماعت کے اندر لفظ اہل حدیث کیوں نہ ہو, پھر رسالے کے اندر لفظ اہل حدیث کیوں نہ ہو, پھر اشتہار کے اندر لفظ اہل حدیث کیوں نہ ہو؟ لفظ اہل حدیث ہماری پہچان ہے, لفظ اہل حدیث ہماری شان ہے, لفظ اہل حدیث اہل حق کی علامت ہے, لفظ اہل حدیث اس بات کی دلیل ہے جب مسجد کے سامنے لفظ اہل حدیث لکھا ہوتا ہے یہ گارنٹی و ضمانت ہوتی ہے یہ مسجد اس گروہ کی ہے جس کی عقیدے میں شرک نہیں ہے. جب لفظ اہل حدیث لکھا ہوتا ہے یہ ضمانت علامت ہوتی ہے کہ یہ اس گروہ کی مسجد ہے جس مسجد کے اندر بدعت نہیں ہوتی, یہ مسجد شرک سے بھی پاک ہے اور یہ مسجد جو ہے بدعت سے بھی پاک ہے. یہ دونوں چیزوں کی پاکیزگی ایک لفظ سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ لفظ اہل حدیث ہے. اس لیے کہ ہمیں آج تک رب کی زمین پر کوئی ایسا گروہ بندہ نہیں ہے جس نے ہمیں مشرک کہا ہو یا ہمیں بدعتی کہا ہو. ناراض لوگ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ وہابی ہے, نجدی ہے, غیر مقلد ہے, سارا کچھ کہتے ہیں, لیکن ہمیں مشرک کوئی نہیں کہتا اور ہمیں بدعتی کوئی نہیں کہتا. اے اللہ تیری زمین پر ہمیں مشرک کہنے والا کوئی نہیں, اے اللہ تیری زمین پر ہمیں مشرک کہنے والا کوئی نہیں ہے اور بدعتی کہنے والا کوئی نہیں ہے. زمانہ مان گئے, اپنے مان گئے, بگانے مان گئے, دنیا مان گئی کہ اہل حدیث مشرک نہیں ہوتے. تو یا اللہ تیرا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس لیے علامہ شہید فرمایا کرتے تھے قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوچھے گا احسان علیہ ظہیر کیا لے کے آئے گو, تو میں کہوں گا یا اللہ سارا مال نامہ دیکھ لیں, گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا لیکن تیرے جلال کی
قسم ہے ہمارے عمل نامے میں شرک نہیں ہے اور بدعت نہیں ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو شرک نہ کرے بدعت نہ کرے اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اپنی رحمت کا وہ وعدہ ہم سے پورا فرما دے۔ تیری زمین پہ ہمیں مشرک کہتے کوئی نہیں، اس لیے کہ ہمیں زمانہ اہل حدیث کہتا، ہم اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث لفظ کو عام کیجئے، اس لفظ کو اپنے ماتھے پر لکھیے، اس لفظ کو اپنے دروازے پر لکھیے، اس لفظ کو اپنی دکان پر لکھیے، اس لفظ کو اپنے جھنڈے پر لکھیے، اس لفظ کو اپنے سینے پر لگائیے۔ یہ لفظ جو ہے لوگ کہتے ہیں اس لفظ سے دعوت دین میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، لوگ تھوڑے قریب آتے ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ بات تمہاری خلاف حقیقت ہے، امر واقع جو ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر لفظ اہل حدیث مخالف ہو جناب، یہ دعوت دین میں رکاوٹ ہوتا، محدثین کرام لفظ اہل حدیث کو استعمال نہ کرتے، امام بخاری احمد بن حنبل لفظ اہل حدیث کو استعمال نہ کرتے۔ اگر لفظ اہل حدیث دعوت دین میں رکاوٹ ہوتا، امام بغدادی رحمت اللہ علیہ لفظ جناب شرف اصحاب الحدیث پر کتاب نہ لکھتے۔ اگر لفظ اہل حدیث دعوت دین میں رکاوٹ ہوتا تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس لفظ کو استعمال نہ کرتے۔ اگر یہ دعوت دین میں رکاوٹ ہوتا، ہمارے اسلاف ہمارے محدثین کرام اس لفظ کا استعمال نہ کرتے۔ آگے بڑھیے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ سندھ کے علاقے میں شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ نے، محدث سندھ نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں سندھ میں آیا تھا تو اندرون سندھ میں صرف ایک مسجد اہل حدیث تھی، اور میں لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت دیتا رہا، بیان کرتا رہا، پیغام دیتا رہا۔ کوئی پروگرام، کوئی کانفرنس لفظ اہل حدیث سے خالی نہیں تھی۔ رسالے کا نام دعوت اہل حدیث تھا، جماعت کا نام جمعیت اہل حدیث سندھ تھا۔ بیان کرتے رہے۔ جب شیخ کا جنازہ اٹھا تو 750 مساجد اہل حدیث تھی۔ مجھے بتاؤ اس لفظ نے رکاوٹ بنایا؟ نہیں۔ پروفیسر عبداللہ بہاول پوری اللہ ان کی قبر پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، بہاول پور کی سرزمین پہ داخل ہوئے، ایک مسجد اہل حدیث نہیں تھی۔ جب شیخ کا جنازہ اٹھا 30 مساجد اہل حدیث صرف ان کے شہر بہاول پور میں تھی۔ لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ لفظ وہابیت کے بھی خلاف تھے، کہتے تھے نہیں یہ بھی فرقے کی طرف بلا رہا ہے۔ لفظ اہل حدیث کے ساتھ پیغام دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور اسی کے ساتھ دعوت پیغام پھیلاتے رہے تو پیغام پھیلا، دعوت پھیلی۔ یہ دعوت میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ اندر کا کوڑ ہے، یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ اندر کی بیماری ہے، یہ بے جناب اندر کا کینسر ہے، یہ اندر کا مرض ہے، یہ اندر کی ٹی بی ہے بندوں کو لگی ہوئی ہے کہ لفظ اہل حدیث کو مٹا دو۔ سن لو، تمہاری بیماری سے تمہیں انشاءاللہ رب شفا دے گا، اور یہ لفظ اہل حدیث نہ مٹے گا اور نہ انشاءاللہ مٹنے دیں گے انشاءاللہ۔ مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، سید سبتین شاہ صاحب نقوی۔ یہ لفظ اہل حدیث جو ہے یہ ہماری غیرت ہے، ہماری علامت ہے۔ اس لیے تو ہماری جماعت مرکزی جمعیت لفظ اہل حدیث اپنے نام کے اندر رکھتی ہے۔ رسالہ دور سے چمکتا ہے اہل حدیث، یہ ہماری یوتھ فورس کا نام بعد میں آتا ہے، پہلے لفظ اہل حدیث آتا ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کو ہم نے اپنا شعار بنایا ہے، اہل حدیث لفظ ہماری پہچان ہے۔ آگے بڑھیے، یہ شیخ سمیع اللہ شاہد صاحب موجود ہے، یہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ جناب شیخ سلطان محمود جلال پور پیر والے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ جب آپ جلال پور آئے تھے تو کیفیت کیا تھی؟ فرمایا کوئی اہل حدیث نہ تھا۔ فرمان لگے اب میں اگر جلال پور سے ملتان کا سفر پیدل کروں 6 ماہ مجھے لگ جائیں، اگر 1 منٹ میں ایک اہل حدیث کے پاس وقت گزار
گزاروں، 1 منٹ بیٹھوں تو 6 ماہ لگ جائے مجھے ملتان تک پہنچتے ہوئے۔ اتنے اہل حدیث ہوئے ہیں، لفظ اہل حدیث کے ساتھ اہل حدیث ہوئے ہیں، بستیوں کی بستیاں اہل حدیث ہوئی۔ کیا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقی رحمہ اللہ نے لفظ اہل حدیث کو چھپایا ہے؟ نہیں، بیان کیا۔ لفظ اہل حدیث کے ساتھ بستیوں کی بستیاں اہل حدیث ہوئی۔ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقی رحمہ اللہ نے لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت دی، پورے ملک میں یہ جناب دعوت مقبول ہوئی۔ شیر ربانی علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ نے لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت دی اور پورے ملک میں مقبول ہوئی۔ حضرت مولانا صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ نے صلاۃ الرسول لفظ اہل حدیث کے ساتھ لکھی اور پوری دنیا میں لاکھوں بندے اپنی نماز کی اصلاح کی صلاۃ الرسول پڑھ کے۔ حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ نے لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت کو پیش کیا۔ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ نے لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت کو پیش کیا۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت کو پیش کیا۔ علامہ احسان لیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے لفظ اہل حدیث کے ساتھ اپنی جماعت، اپنے تقریر، اپنے خطبات میں لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت کو پیش کیا، لوگوں نے قبول کیا۔ سن لو، لفظ اہل حدیث جو ہے یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا صلہ اور نتیجے کی وجہ سے محفوظ ہے اور موجود ہے۔ ہماری کوئی شناخت لینا چاہے ہم نہیں دیں گے۔ لفظ اہل حدیث کوئی آج کی بات نہیں ہے، کتنے سو سال پہلے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا، گمراہ فرقوں کا چیپٹر کھولا، گمراہ فرقوں کے نام لکھے، گمراہ فرقوں کے عقائد لکھے، نظریات لکھے، ان کے بانی اور مؤسسوں کے نام لکھے۔ سارے گمراہ فرقے بیان کرتے کرتے امام پیر عبدالقادر جیلانی، جنہیں محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، پیر عبدالقادر جیلانی ہے، بغداد کا ولی ہے، بغداد کا پیر ہے اور پورے مسالک کے مسلمہ شخصیت ہے۔ جب اہل حدیث کی باری آئی، اہل و سنت کی باری آئی تو ایک چپٹر کھولا اہل و سنت کا، نیچے لکھا اہل و سنت وہی ہے جو اہل حدیث ہے۔ اور اہل بدعتی کی علامت کیا ہے؟ علامات اہل بدعت کی لکھتے ہوئے کہا، لکھا، تحریر کیا کہ اہل بدعت وہ ہے جو اہل حدیث کو برا کہتا ہے، اہل سنت کا ایک ہی گروہ حق پر ہے جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے لفظ اہل حدیث کو، اس گروہ کو اہل حق کی علامت اور پہچان کہا ہے۔ لفظ اہل حدیث دعوت دین میں رکاوٹ نہیں ہے، اس لفظ کو عام کیجئے، یہی آج کی گفتگو کا میرا پیغام ہے۔ خطابات تو علماء کرام فرمائیں گے، میں یہی پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ لفظ اہل حدیث کو اتنا عام کیجئے، اتنا عام کیجئے، اتنا عام کیجئے کہ ہر بندے، ہر جوان کی زبان پر یہ لفظ اہل حدیث جو ہے وہ چڑھ جائے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کو میں نے یہ پیغام دیا تھا، آپ نے پیغام دیا تھا، کتنے سو سال پہلے فرما رہے تھے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے نام، امام کے نام پہ بلایا جائے گا۔ پھر سن لیجئے، اہل حدیث کی دعوت سن لیجئے، یہ کہنے والوں کہ ہمارا امام کوئی نہیں، اس لیے تو کانفرنس رکھی ہے امام اہل حدیث کہ آپ کو بتلائیں کہ ہمارا امام تو ہے، لیکن ذرا قیامت کا منظر دیکھیے۔ اگر تم یہ کہتے ہو قیامت والے دن حنفیوں کو امام ابو حنیفہ کے نام پہ بلایا جائے گا، اگر شافیوں کو امام شافی کے نام پہ بلایا جائے گا، مالکیوں کو امام مالک کے نام پہ بلایا جائے گا، حنبلیوں کو احمد بن حنبل کے نام پہ بلایا جائے گا، میں تجھے مبارک دیتا ہوں، میں اپنی جلسے میں تجھے مبارک دیتا ہوں کہ تمہیں اپنے اماموں کے نام پہ بلایا جائے گا۔ ہمیں خوشی ہے، ہمیں فرحت ہے کہ تمہیں اپنے اماموں کے نام پہ بلایا جائے گا۔ تم بڑی قسمت والے ہو، بڑے درجہ ہے تمہارا، بڑی فضیلت ہے تمہاری کہ تمہیں امام حنیفہ، شافعی و مالک احمد بن حنبل کے نام پہ بلایا جائے گا۔ ہماری گزارش یہ ہے کبھی اپنے پروگرام و جلسے اور اپنی مسجد میں یہ بھی تو کہو کہ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا اور تو امام کو نہیں، تمہیں محمد مصطفیٰ کے نام پہ بلایا جائے گا۔ یہ شرف امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اہل حدیث کے لیے یہ شرف ہے
یہ عزت اور وقار کی بات ہے کہ قیامت والے دن ان کو محمد مصطفیٰ کے نام پہ بلایا جائے گا۔ ہمارا اور کوئی امام نہیں ہے، ہمارے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم قیامت والے دن انہی کے نام کے ساتھ، انہی کی ذات کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں کوئی اور نام پسند نہیں کیا، اہل حدیث فرقہ وارانہ نام نہیں ہے۔ سن لو کہ جماعت المسلمین والوں کہنے والوں کہ نہیں نہیں یہ فرقہ وارانہ نام ہے، اہل حدیث فرقہ وارانہ نام کیسے ہوا؟ حدیث کہتے ہیں پیغمبر کی بات کو، اہل حدیث پیغمبر کی حدیث والے، پیغمبر کے سانس والے، پیغمبر کے سانسوں کو سنبھالنے والے، پیغمبر کے افعال و افعال، اعمال و افعال کو، اقوال و تقاریر کو سنبھالنے والے جو حضور والے ہیں، وہ نام کیسے فرقہ وارانہ ہوگا؟ ہم اپنی اصل سے نہیں ٹوٹے، اصل سے نہیں ٹوٹے، سارے گروہ اصل سے ٹوٹ چکے ہیں۔ حنفی اصل سے ٹوٹ چکا ہے، شافعی اصل سے ٹوٹ چکا ہے، مالکی اصل سے ٹوٹ چکا ہے۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئی تو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر جو شاخ ہے وہ درخت کے ساتھ لگی اور جڑی ہوئی ہے، جو کٹ گئی ہے وہ الگ ہے، جس کی پہچان الگ، رنگ الگ، انداز الگ ہے، لہذا سارے ٹوٹ گئے، ہم محمد مصطفیٰ سے ٹوٹے نہیں ہیں۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئی اور آسان لفظوں میں مثال دیتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں توجہ فرمائیے۔ ایک باپ ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کی شادی ہو جائے، وہ کہے ابا جی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ الگ ہو جائے، وہ اپنا مکان پہچان اس نے الگ بنا لیا، اپنا ہاؤس الگ بنا لیا، وہ الگ ہے۔ دوسرے کا نکاح ہوا، کہنے لگا ابا جی میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ بھی الگ ہو گیا۔ تیسرے کا نکاح ہوا، وہ بھی باپ سے الگ ہوا۔ چوتھے کی شادی ہوئی، وہ بھی باپ سے الگ ہوا۔ 5ویں کی شادی ہوئی، وہ اپنے باپ سے الگ نہیں ہوا، وہ باپ کے گھر میں رہتا ہے۔ اب کوئی سیاڑا سمجھدار بندہ، سارے یہ کہیں گے 5 بھائی الگ تو رہتے ہیں لیکن 5واں الگ نہیں ہے وہ بھی الگ رہتا، 4 سے الگ ہے لیکن اسے کوئی الگ کہتا نہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے باپ کے گھر میں موجود ہے، وہ اپنے اصل گھر میں موجود ہے۔ یہ الگ گھر ہے، یہ حنفی بھائی کا گھر، یہ شافعی کا، یہ مالکی کا، یہ حنبلی کا، 5واں گھر اہل حدیث کا ہے۔ ہم اپنے روحانی باپ کے گھر میں ہیں، ہم اپنی اصل میں ہیں، ہم کتاب و سنت پر ہیں، جس پر حضور چھوڑ گئے اس پر ہیں۔ جو اتحاد چاہتا ہے وہ اپنے گھر بیچ کے، فروخت کر کے، مٹا کے، ڈھا کے، گرا کے، نشان مٹا کے اپنے اصل گھر آ جائے۔ ساری دنیا اپنے الگ گھر بنا چکی ہے، اہل حدیث آج بھی اپنے روحانی ایمانی باپ امام محمد مصطفیٰ کے گھر میں موجود ہے۔ ہم الگ نہیں ہوئے، الگ دنیا ہوئی ہے، ہم الگ نہیں ہوئے، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم الگ نہیں ہوئے، ہم اپنے اصل گھر میں موجود ہیں۔ وہ گھر کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم کتاب و سنت کے ساتھ آج تک چمٹے ہوئے ہیں۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئی، لوگ کہتے ہیں دیکھو نا ہر بندہ دریا پر جا کے، سنیے توجہ کے ساتھ، ہر بندہ سمندر پہ جا کے، دریا پہ جا کے پانی تو نہیں نہ پی سکتا۔ یہ آگے جناب دریاؤں سے نہریں نکلتی ہے، نہروں سے کھالے نکلتے ہیں، پھر ان سے بندہ پانی پی لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی شک نہیں، یہ حنفی، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ سارے کھالوں کی طرح ہے، پیچھے دریا نہ مرکز ایک ہے۔ یہ حنفی نہر بھی اسی سے نکلی ہے، شافعی نہر بھی اسی سے نکلی ہے، مالکی حنبلی نہر بھی اسی سے نکلی ہے، لہذا ہم نہروں سے پانی پیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جا کے سارے دریا پہ پانی پیئے، دریا پہ کون جا سکتا ہے؟ دریا سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، سمندر سے مراد محمد مصطفیٰ کتاب و سنت ہے، آگے یہ ساری نہریں ہیں۔ میرا سوال ہے، ہمیں نہروں سے پانی پینے پہ کوئی اعتراض نہیں، پھر سن لو، نہروں سے پانی پینے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا ایک سوال ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں اگر نہر اور سمندر سے یہ دریا اور سمندر سے نہریں یہ ساری نکلی ہے تو میں پوچھتا ہوں دریا ان کا ایک ہے، مرکز ان کا ایک ہے، ایک دریا سے یہ 4 نہریں نکلی ہیں، تو پھر 4 نہروں کے پانی کا ذائقہ الگ الگ کیوں ہے؟ حنفی کا الگ، شافعی کا الگ، مالکی کا الگ، حنبلی کا الگ، یہ 4 نہروں کا ذائقہ الگ الگ کیوں ہے؟ اگر دریا ایک ہے تو پھر ذائقہ ایک ہونا چاہیے۔ تم کہتے ہو آنکھوں پہ پٹی باندھو، باندھ کے جس نہر کا جو پانی ہے پی لو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، چیک کر کے پیو، کیونکہ پانی کا رنگ بدل جائے، پانی کا ذائقہ بدل جائے، رنگ بدل جائے تو پانی پاک نہیں رہتا، چیک کر کے پیو۔ لیبارٹری کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی
شیء فردوہ الی اللہ والرسول. ہم کہتے ہیں حنفی نہر کا پانی چیک کرواؤ، اگر مصطفیٰ کے ساتھ مل جائے پی لو، شافی کا، مالکی کا، حنبلی کا. تم کہتے ہو صرف ایک نہر کا پانی پیو، صرف ایک نہر کا پانی پیو، صرف ایک نہر کا پانی پیو، تینوں نہروں کو چھوڑ دو. میں پوچھتا ہوں جب ایک دریا سے نکلی ہے تو پھر ان کو چھوڑے کیوں؟ پھر ایک امام کے پیچھے کیوں چلے؟ پھر چاروں کے پیچھے چلے. اگر چاروں کی سمجھ نہیں آتی تو پھر چاروں کا پانی چیک کروا لے، جس کا لیبارٹری کے ساتھ مل جائے، جس کا اصل کے ساتھ مل جائے، جس کا قرآن و سنت سے مل جائے اس کو پانی کو پی لے. جس کا پانی کتاب و سنت سے نہ ملے، جس کا پانی دریا سے نہ ملے، جس کا پانی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سے نہ ملے، جس کا پانی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سے نہ ملے، جس کا پانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ سے نہ ملے، جس کا پانی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے نہ ملے، جس کا پانی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم سے نہ ملے. اس دریا، اس نہر کا پانی چھوڑنا پڑے گا. تم کہتے ہو آنکھیں بند کر کے پیو، ہم کہتے ہیں کتاب و سنت سے چیک کر کے پیو. کہتے ہو تم اماموں کو نہیں مانتے. میں آج اس مقام پہ بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں کون سے امام ہے جس کو ہم نہیں مانتے؟ اللہ کے بندو، اہل حدیث کا مسلک ہی پیارا ہے. اہل حدیث مسلک کی وسعت یہ ہے، مسلک اہل حدیث کا حسن یہ ہے کہ ہمارے مسلک میں کسی ہستی و شخصیت کا انکار ہے ہی نہیں، گستاخی ہے ہی نہیں. میں پوچھتا ہوں، ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام پہ مذہب بنا کے بیٹھے، وہ باقی تین اماموں کو مانتا تو ہے نا؟ کہتے ہیں جی ہم سارے اماموں کا مانتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے اور تمہارے ماننے میں فرق ہے. تم کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں امام شافعی کو کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ان کو صرف مانتے ہیں لیکن ان کی تقلید نہیں کرتے. میں نے کہا امام مالک کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتے ہیں لیکن ویسے مان لیتے ہیں لیکن تقلید نہیں کرتے. احمد بن حنبل کو تو مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتے ہیں، تقلید نہیں کرتے. میں نے کہا تینوں کو تقلید کے بغیر مانتے ہو نا؟ کہتے ہیں مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے تینوں کو بغیر تقلید کے مانا جا سکتا ہے، چوتھے پر پابندی کیوں؟ تینوں کو اگر بغیر تقلید کے مانا جا سکتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی بغیر تقلید کے مانا جا سکتا ہے. تم تین کو ویسے مانتے ہو، ایک کی تقلید کرتے ہو. ہم چاروں کو ویسے مانتے ہیں، اطاعت محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں، اطاعت رسول اللہ کی. یہ رسول اللہ کا حق ہے. ہمارے مسلک کے بہت سارے خصائل اور خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے چند خوبیوں کا چند منٹوں میں ذکر سنیے. ہمارے مسلک کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ہم نے آج تک شرک نہیں کیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم محتدون. قرآن کہتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں جن کی عقیدے میں شرک نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے. ہمارے گروہ کا، ہمارے مسلک کا دوسرا جناب علامت اور نشانی اور پہچان یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہم نے کبھی کسی بدعت پر عمل نہیں کیا. ہم سنت پر قائم ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، وضو ہو یا کوئی معاملہ ہو، عبادت ہو یا معاملات ہو، ایک ایک مسئلے میں کتاب و سنت پر عمل کرتے. یہ ہمارے مسلک کی خوبی ہے. ہماری تیسری یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع خالص اطاعت کرتے ہیں اور قیامت تک ان کی اطاعت کو جائز، ضروری اور واجب سمجھتے ہیں. ہم نے آج تک کوئی نہ ظاہری نہ باطنی کوئی اپنا مرشد نہیں بنایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول سمجھتے ہیں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی ذات کو آخری سمجھتے ہیں، آپ کی بات کو آخری سمجھتے ہیں، آپ کی اطاعت کو آخری سمجھتے ہیں، آپ کی اتباع کو آخری سمجھتے ہیں. ہمارے مسلک کی خوبی یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے صحابہ کی تحقیر نہیں کرتے. ہم ہر محمد کے صحابی کو جنت کا وارث سمجھتے ہیں. ہم صحابیت کے درجے کو بڑا اونچا درجہ سمجھتے ہیں. صحابی رسول کوئی ہو، وہ صدیق ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، ازواج رسول ہوں، بنات رسول ہوں، وہ امیر معاویہ ہوں، وہ ابو سفیان ہوں، وہ سیدہ ہند ہوں یا کوئی اور صحابی ہو. جو صحابی ہو وہ ہمارے لیے واجب الاحترام، واجب الاکرام ہے، وہ جنت کا وارث ہے. ہمارے مسلک کی خوبی ہے کہ
آج تک ہم نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے پڑھی. ہماری نماز میں ایک عمل ایسا نہیں ہے جو سنت سے ہٹا ہوا ہے. یا اگر سمجھنا ہے تو آج بھی مدینہ جائیں, جہاں حضور پڑھ کے گئے, جہاں حضور پڑھ کے گئے وہاں نماز ویسے جیسے یہاں ہے, ویسے نماز جہاں پڑھی جا رہی ہے ایسے ہی نماز یہاں پڑھی جا رہی ہے. اگر ایسے سمجھنا ہے تو صحیح البخاری کھول لو, کتاب الصلاۃ کھول لو, جو بخاری میں ہے وہ اہل حدیث کو ملاتے جاؤ. اگر ایک عمل حدیث سے نہ ملتا ہو تو ہم تمہارے مجرم ہیں. اور حضور نے فرمایا تھا من صلی صلاتنا, جو ہمارے ذبیحے کو کھا لیتا ہے, ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے اور نماز ہماری جیسے پڑھتا ہے, وہ مسلم ہے, وہ مسلم ہے, وہ مسلمان ہے. جو نماز ہماری جیسے پڑھتا ہے, ہم ہیں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پڑھنے والے. ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں عین سنت کے مطابق کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر اٹھاتے ہیں. جب ہاتھوں کو باندھتے ہیں دایاں اوپر بایاں نیچے ذرا پر باندھ لیتے ہیں اور سینے پر باندھتے ہیں. جہاں حضور نے فرمایا ہماری نقشہ نماز جو ہے ایسا اللہ کی قسم کہ آپ حدیث کو پڑھتے جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا, کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے محمد کے صحابی کو دیکھ لیا. تبھی تو ہم ہاتھ جب سینے پر دیکھتے ہیں پھر اپنے نماز کے اندر وہی کلمات پڑھتے ہیں جو حدیث صحیحہ سے ثابت ہیں. پھر جناب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں, آمین کے بعد قرات امام سنتے ہیں, پھر رکوع میں جاتے ہیں, رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کرتے ہیں, پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں, پھر ایسی دعا پڑھتے ہیں. اگر ہم نہ ہوتے تو شاید رب کی زمین پہ یہ دعا پڑھتا ہی کوئی نہ. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. کبھی کبھی میں حدیث پہ غور کرتا ہوں, اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو دوہری اذان کون دیتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو تہجد کے وقت اذان کون دیتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے اقاری اقامت رب کی زمین پہ کون کہتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے اونچی جنازہ پڑھنے والی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے ہاتھ سینے پر کون باندھتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے پگڑی پر مسح کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے جرابوں پر مسح کی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو بارش میں اللہ صلو فی الرحال کون کہتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو بارش میں مغرب و عشاء کو زور و عصر کو اکٹھا کون پڑھتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے سفر میں نمازوں کو اکٹھا کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے اونچی آمین کون کہتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے 8 تراویح والی صحیح البخاری کی حدیث پر عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے پاؤں سے پاؤں جوڑنے والی حدیث پر عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے اونچی آمین کون کہتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے اللہ کی قسم 8 تراویح والی حدیث پر عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے ایک وتر والی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے 5 7 9 وتر والی حدیث کو کون مانتا اور کون اس پہ عمل کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے حمدن کثیرن والی حدیث پر کون عمل کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے جلسہ استراحت کون بیٹھتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے آخر تشہد میں تورک کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر کون کہتا؟ جب شافعی چھوڑ گئے, حنبلی چھوڑ گئے, مالکی چھوڑ گئے, حنفی چھوڑ گئے, ہم ہی ہے جو سلام پھیرتے ہوئے فور اونچی کہتے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تکبیر کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ ہم کہتے ہیں, اللہ اکبر ہم کہتے ہیں. کون ہے اگر ہم نہ ہوتے تو نماز کے بعد مسنون اذکار پہ عمل کون کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے اللہم اہدنی فی من ہدیت رب کی زمین پہ کون پڑھتا؟ اہل حدیث کو اللہ نے بنایا ہی حدیث کی حفاظت کے لیے. اگر ہم نہ ہوتے قرآن پاک کی تعویل جو ہو رہی ہے ان کو کون بچاتا؟ اگر ہم نہ ہوتے جو قرآن سے جشن ثابت کر رہے ہیں ان کو کون روکتا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو قرآن کی سنت حدیث کے ساتھ تعبیر و تفسیر کون کرتا؟ ہم نہ ہوتے خبر واحد کو حجت اسلام اور دین اور عقیدے میں کون مانتا؟ ہم نہ ہوتے تو اللہ کی قسم اسلام دین شریعت مٹ گئے ہوتے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. رب کہتے ہیں میں نے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. یا اللہ تو نے لیا کیسے ہے؟ فرمایا میں قیامت تک ایک گروہ کو قائم رکھوں گا. اگر وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے, ہمارے لیے خوشخبری ہے. اللہ نے ہمیں دین کی حفاظت کے لیے زمین پہ رکھا ہوا ہے. جب تک دین رہے گا اس وقت تک اہل حدیث رہیں گے, جب تک دین رہے گا اس وقت تک اہل حدیث رہیں گے.
موجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری حدیث پہ عمل مشکل ہو جائے گا، میری حدیث پہ عمل مشکل ہو جائے گا۔ سنیے حضور نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کچھ لوگ میری امت میں ایسے آئیں گے، اسلام اجنبیت سے شروع ہوا، پھر قیامت سے پہلے اجنبی ہو جائے گا، طوبیٰ للغرباء۔ حضور فرماتے ہیں کہ مبارک ہو میری طرف سے ان لوگوں کو جو اجنبیت میں رہ کر حدیث کو بیان کرتے رہے۔ ذرا سنیے، آپ نے فرمایا ہے کہ وقت آئے گا میری حدیث سنت پر عمل مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل جس طرح ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا جو اس مشکل وقت میں حدیث کو تھامے رکھے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو فجر کی سنتے پڑھ کے کون لیٹتا؟ اگر ہم نہ ہوتے فجر کی سنتے تو پڑھ کے اپنے کروٹ پہ جناب بائیں کروٹ پہ کون لیٹتا؟ سنت پہ عمل کون کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو ہم نے تو ایک ایک حدیث کو محفوظ رکھا ہے۔ حضور فرماتا ہے جو مشکل وقت میں میری حدیث پہ عمل کرتا رہے، جب ہاتھ پہ آگ کا انگارے رکھنا جتنا حدیث پہ عمل مشکل ہو جائے اس وقت عمل کرتا رہے، میں محمد خوشخبری دیتا ہوں اللہ اس بندے کو 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب دے گا۔ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر بتاؤ اللہ کی زمین پہ اہل حق کون ہے؟ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر اللہ کی زمین پر اور اہل حق کون ہو سکتے ہیں؟ تلاش کیجیے اور کون ہو سکتے ہیں۔ لوگ تو شرک میں، بدعات میں، خرافات میں پڑے ہوئے، آپ ہیں جو توحید پر، سنت پر، دین پر، شریعت پر، دعوت دین پر قائم ہیں، اور اس پر قائم رہیے، اس کو آگے پھیلائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحت پہ قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔